السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 176۔ اب میں قباء میں جو قصے ہوئے ہیں وہ درجہ بدرجہ ترتیب سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ عجیب و غریب ہوا قباء میں، اور وہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر تقریباً 250 سال کی تھی۔ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ 300 سال کی عمر تھی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی ایران کے تھے، شہزادے تھے۔ بہت تفصیل سے ان کا قصہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں چونکہ قباء سے اس قصے کا تعلق ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے والد بہت مالدار تھے، وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو گھر میں ہی رکھتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ یہ لوگ آگ کے پجاری تھے، آگ کو پوجتے تھے، تو ان کے گھر میں آگ کبھی بھی بجھنی نہیں چاہیے۔ تو ان کی ڈیوٹی اتنی تھی کہ بس تمہارا کام لکڑیاں ڈلوانا ہے، ڈالنا نہیں ہے۔ بس نوکرانیاں، باندیاں، غلام، ان کے ذریعے سے لکڑیاں ڈالتے رہو، آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ یہ ان کا اصول اور مذہب تھا۔ اور باپ کبھی بھی گھر سے انہیں باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اکلوتے تھے، بہت بڑا مالدار تھا باپ، ان کا تاجر تھا۔ ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے ان کے والد مشغول ہو گئے، تو حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ بیٹا ذرا میں بیزی ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ ایرانی تھے یہ، اور کہا کہ تم جاؤ فلاں جگہ باغ میں فلاں کام ہے، وہ کام کراؤ، لیکن بیٹا جلدی جانا، جلدی آنا، دیر مت کرنا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو باہر کی دنیا دیکھی، تو وہاں کوئی گرجا تھا، گرجا کے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا بھی تم کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم نماز پڑھیں گے۔ اچھا بھی کیا میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں تشریف لائیے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ان کے کنیسہ اور گرجا میں داخل ہو گیا۔ وہاں جو ان کا امام تھا اس سے ملا، اس سے پوچھا بھی تمہارا کیا مذہب ہے؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی حضور کے پیدائش میں بھی دیر ہے۔ اور یہ قصہ سلمان فارسی کے ساتھ ہو رہا ہے ایران میں، اور قباء میں یہ قصہ پورا ہو رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پادری نے کہا بھی ہاں ہمارا مذہب ہے، ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا مرکز کون سا ہے؟ یہ کہا ہمارا مرکز جو ہے وہ شام میں ہے۔ اچھا بھی میں شام آ سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ ہاں آ سکتے ہو۔ سلمان فارسی کہتے تھے کہ آسمان کو دیکھ کر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اے آسمان تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، اے زمین تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، ہوائیں تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، لیکن کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ پادری نے وہ بات سمجھائی کہ بھی اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، اللہ نے زمینیں پیدا کی ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ایک کام کرو، جب تم شام جاؤ، دمشق جاؤ تو مجھے خبر کرنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہو لوں گا۔ پادری نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سلمان فارسی اپنے کام پر چلے گئے باغ میں۔ آنے میں دیر ہوئی، والد بہت ٹینشن میں بھی دیر کیوں کی؟ سلمان فارسی نے کہا کہ ابا ہم آج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہمارے مذہب سے بھی اچھا مذہب ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ یوں کہا کہ یہ جو ہے یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ باپ کو غصہ آیا، باپ نے غصے میں آ کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ گھر میں ہی ان کے جیل ہوتی تھی۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ہی جیل ہوتی ہے، ان کے گھروں میں ہی ہسپتال ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں ہی ساری چیزیں ہوتی ہے، بچے بھی وہی پیدا ہوتے ہیں، سارا نظام ہوتا ہے ان کے گھروں کے اندر، ڈاکٹرنیوں کا، ڈاکٹروں کا۔ یہی معاملہ سلمان فارسی کے گھر میں تھا، جیل میں ڈال دیا۔ اب سلمان فارسی کہتے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کب تو مجھے پہنچائے گا، کب تو مجھے شام پہنچائے گا، کب شام پہنچائے گا۔ خلاصہ کلام یہ، وہ پادری کا خط آ گیا کہ میں جا رہا ہوں قافلے کو لے کر، تم آنا چاہو تو چلو۔ میں نے ترتیب کر کے
وہ پادری کے ساتھ دمشق کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر ایک پادری کی خدمت میں لگ گیا. اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے پادری کی خدمت میں لگ گیا. وہ جو دوسرا پادری تھا وہ جوان تھا. وہ کبھی کبھی تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ اللہ تیرا نبی آنے والا ہے، میں اگر زندہ رہا تو اس کا ساتھ دوں گا، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے. سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں سنتا تھا. جب میں سنتا تھا تو میں اسے پوچھتا تھا بھائی یہ محمد احمد کون ہے؟ وہ کہتا تھا ارے تو یہاں ہے، تو کہاں پہنچ سکتا ہے وہاں سلمان، تو کہاں. یعنی وہ پادری نے ایڈریس وغیرہ نہیں دیا. یہاں تک کہ اس کا انتقال کا وقت قریب آیا پادری کا. سلمان فارسی کہتے تھے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ مر رہا تھا. میں نے کہا بھائی مجھے کچھ ایڈریس دے دے محمد احمد کا، میں وہاں پہنچ جاؤں، ان کا انتظار کروں. پادری نے کہا کہ لکھ محمد احمد کا ایڈریس دیتا ہوں، تو وہاں جا اور وہاں جا کر مسلمان بھی ہو جانا اور میرا بھی سلام کہہ دینا. اب پادری نے ایڈریس دیا، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.